سیرت مصطفیٰ پڑھو، نبی کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، صحابہ کرام کی تاریخ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپنے کے حالات، وقت پیدائش کے حالات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا حال، بالخصوص عرب کا کیا حال تھا، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی قبل اعلان نبوت کی زندگی، بعد اعلان نبوت کی زندگی پڑھو، تاکہ اگر کوئی گستاخ تمہارے نبی کی عظمت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، کوئی گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش اور جرات کرے، تو تم خود اٹھ کر اس کو جواب دے دو۔ بے شک، سمجھے؟ بے شک، خود اتنی اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرو، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھو۔ یوں تو بہت تم واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر میسج ڈالتے ہو، لکھتے ہو نا میسج، کمنٹس کرتے ہو، ارے کبھی اپنے آقا کے لیے بھی کمنٹس کر دو۔ کوئی گستاخ اگر نبی کی گستاخی میں زبان کھولے تو فوراً تم جواب دے دو۔ اتنی معلومات ہر نوجوان کو ہونی چاہیے، بے شک، اور یہ معلومات کیسے ہوگی؟ نبی کی سیرت پڑھنے سے، ورنہ یہ لوگ آدھی ادھوری معلومات بلکہ دشمنی اور عناد کے بنیاد پر کچھ بھی من گھڑت واقعے جوڑ کر معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے مجمع میں کہتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک، لفظ جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے نا؟ بے شک، ارے جہاد کسی کو قتل کرنے کا نام ہے؟ نہیں۔ جہاد کسی کو ستانے کا نام ہے؟ نہیں۔ جہاد کسی کا مال لوٹنے کا نام ہے؟ بولو۔ نہیں، جہاد نام ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، بے شک، جہاد نام ہے مظلوم کو انصاف دلانے کا، جہاد نام ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا، بے شک، جہاد نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا۔ بے شک، قتل کرنا جہاد نہیں ہے، ورنہ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی کسی ایک ستری جان کو ناحق قتل کر دے، کوئی کسی بھی آدمی کو کسی جان کو قتل کر دے بغیر کسی حق کے، نہ اس کے اوپر قصاص تھا، نہ اس کے اوپر اور کوئی جرم عائد ہوتا تھا، بس قتل کر دیا، تو رب فرماتا اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا ہے، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، آج مسلم دشمنی میں ملک کے اندر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، بے شک، ان کے مذہبی قوانین کو توڑ مروڑ کر اپنی قوم کے بیچ میں بیان کر کے یہ گستاخ قوم کے اندر تفرقہ اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ بے شک، میں کہتا ہوں کہ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، پہلے جہاد کا مفہوم سمجھو۔ ہاں، کیا بات ہے؟ جہاد کا اگر میں ہندی میں ٹرانسلیشن کر دوں تو مطلب ہوتا ہے اس کا پوتر یدھ۔ جی جی جی، کیا ہوتا ہے؟ پوتر یدھ، پوتر یدھ۔ جی جی، اور پھر مجھے بتاؤ اس ٹرانسلیشن کرنے کے بعد کہ کس سماج، کس قوم اور کس دھرم میں پوتر یدھ نہیں ہے؟ سب میں ہے، بولو۔ سب میں ہے، سبحان اللہ، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں، جو مذہب دنیا میں زمین پر موجود ہے، پوتر یدھ تو سب میں۔ ہسٹری دیکھ لو، ہر مذہب اور دھرم کی یدھ کہاں نے کی ہے، لیکن معاذ اللہ لفظ جہاد لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ اور اتنی بڑی، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا میں نے وہ اس کمبخت گستاخ اور خبیث کی اسپیچ سنی، وہ بھی حضرت نے مجھے بتائی، علم میں نہیں تھا میرے، لیکن دو جملے میں جو سنا ہوں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ اس نے کہا معاذ اللہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کو قتل کر دیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، مسلمانوں تاریخ پڑھو، تاریخ، اور تم خود جواب دو اس کو، اور بتاؤ کہ پوری ظاہری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 21 یا 22 غزوات میں شرکت کی ہے، 21-22 جنگوں میں آپ شریک رہے ہیں، اور پوری اپنی ظاہری زندگی میں صرف ایک آدمی کو قتل کیا۔
صرف ایک. اتنی جنگوں میں گئے, جنگ بدر میں ہے, جنگ احد میں ہے, جنگ خندق میں ہے نا, جنگ احزاب جسے کہتے ہیں, جنگ حنین میں ہے, لیکن صرف ایک آدمی کو مارا ہے. اور کسے؟ عبداللہ ابن ابی کو. کیا ہے وہ؟ امیہ ابن خلف. یہی ہے نا مفتی جاوید صاحب, امیہ ابن خلف ہے نا. اور ایک حدیث پاک میں وعید بھی آئی ہے, میرے ذہن میں یہ نام جو ہے اس وجہ سے رہ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے, نماز کو چھوڑتا ہے, سمجھ رہے ہیں, نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے, تو فرماتے وکانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف. اللہ اکبر. ابی ابن خلف, ہاں یہ نام ہے. دیکھیے یہ روایت پڑھو تو نام بھی ذہن میں آ جاتا ہے. تو ابی ابن خلف وہ خبیث مردود آدمی ہے. یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں سب سے بدتر وہ ہے کہ جسے کوئی نبی قتل کرے, یعنی نبی جسے قتل کرے دنیا میں وہ سب سے بدتر. یا پھر کوئی نبی کو قتل کرے. بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی گزرے ہیں معاذ اللہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. تو دنیا میں سب سے بدتر وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی جسے قتل کرے. تو ابی ابن خلف جو ہے یہ اتنا بڑا مردود ہے کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا تھا, اور مارا بھی خوب نہیں ہے نا. اس نے گھوڑا پالا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا. یہ کہتا تھا. جب یہ خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو کہا اسے تو میں قتل کروں گا. اور جنگ احد میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں برچھی تھی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برچھی مار دی, اور ماری تو خوب گہری, حلق میں, پیٹ میں, اندر, ایسا نہیں ماری بلکہ تھوڑی سی مار دی. اور جب ماری تو ہلکا سا چیرا لگ گیا معمولی سا, لیکن ایسا اچھلتا تھا جیسے کسی نے نیزے گھپس دی ہوں پیٹ میں. اتنا اچھلتا, چلا رہا. اس کی قوم کے لوگوں نے اس کے اوپر ملامت کی, پھٹکار لگائی کہ کمبخت بچوں کی طرح روتا, اتنا تھا تو زخم ہے اور اتنا چیخ رہا ہے. تو کہتا جانتے نہیں ہو محمد رسول اللہ نے یہ زخم دیا ہے, اور تم کیا جانو کہ اس کی تکلیف کتنی ہے. ارے میرا تو ماننا یہ ہے کہ نبی برچھی نہ مارتے, صرف مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں ہلاک ہو جاتا, ختم ہو جاتا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے. تڑپا تڑپا اور وہیں پہ مر گیا. سمجھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ایک شخص جو آپ کے ہاتھ سے قتل ہے. آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا. کتنا بڑا جھوٹ بولا حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ارے سن, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 25 سال کی ہے, خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی بیوہ ہے, اور ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے نکاح کر کے پوری دنیا میں بیوہ عورتوں کے مقام کو بلند کیا ہے, کیونکہ یہ وہ بھیانک دور تھا, یہ وہ خطرناک زمانہ تھا کہ جس میں اگر عورت بیوہ ہو جائے, کسی عورت کا شوہر مر جائے تو عورت کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا. کسی خوشی کی تقریب میں عورت کو شامل نہیں کیا جاتا تھا, عورت کے ہاتھ میں کوئی اپنا نوزائیدہ بچہ نہیں دیتا تھا. یعنی بیوہ عورت کو لوگ دھتکارتے تھے, اسے پھٹکار لگاتے تھے, معاشرے میں اس کی عزت نہیں تھی. میرے مصطفیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ بھی قابل تکریم ہے, یہ بھی قابل عزت ہے, انہیں بھی سماج میں جینے کا حق ہے. تو گویا 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے میرے مصطفیٰ نے دنیا میں عورتوں کا مقام بلند کیا ہے, نہ کہ ظلم و ستم کو عام کیا ہے. معاذ اللہ. یہی کہا نا اس نے کہ یہ ظلم اور جہاد تو وہاں سے چلا ہے, معاذ اللہ, ہے نا. تو ایسا اگر کوئی گستاخ کہے آپ کو خود جواب دینا ہے, دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ. اور جو مستند کتابیں ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, خود ایک مستند کتاب سیرت مصطفیٰ, کون سی ہے؟ سیرت مصطفیٰ, جو ایک ہی جلد میں آتی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. کل سے ہر گھر کی زینت یہ کتاب بننی چاہیے انشاءاللہ. بنے گی انشاءاللہ, ہے نا. نظام آباد یہ کافی زرخیز